امین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت رسول اور صحابہ کرام پر ہمارا درس جاری تھا۔ آج 3 احادیث مبارکہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ سیرت ابن حشام، سیرہ ابن حشام اور شرف مصطفیٰ الشفاء شریف کے اندر اور بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں غزوہ احد کے اندر ایک عورت حضور علیہ السلام کی معیت میں، ایک عورت کے والد، شوہر اور بیٹا، اس نے جہاد کیا حضور کی معیت میں، اور جب قافلہ لوٹ کے واپس آیا تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی، پردے کی حالت میں تھی اور کہہ رہی تھی بتاؤ مجھے حضور کی کیفیت کیا ہے، حضور کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا آپ کا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ بتایا گیا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی چھوڑو، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ فرمایا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ فرمایا یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ اب کیفیت ایسی ہوئی جب لوگوں نے بتایا کہ اللہ کا فضل ہے اے ام فلاں، اللہ کے فضل سے وہ خیریت سے ہے جیسا تم چاہتی ہو، خیریت سے ہے۔ الفاظ حدیث کے یا ام فلان ہوا بحمد اللہ کما تحبینا۔ تو اب اس عورت کو یقین پھر بھی کامل نہ ہوا، اس نے کہا قالت ارونی ہی، مجھے حضور کی زیارت کرواؤ، میں حضور کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب لوگوں نے پھر حضور کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ انظر الیہ، انظر الیہ، حضور کی طرف اشارہ کیا، دیکھو وہ حضور تشریف لا رہے ہیں، بالکل سلامت ہے۔ قال فاشروا لها الیہ، حضور کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ اذا رأتہ، جب اس عورت نے حضور کو دیکھ لیا پھر اس نے جو الفاظ کہے وہ کیا تھے؟ قالت کل مصیبت بعدک جلل، حضور اگر آپ سلامت ہیں تو پھر ہر مصیبت ہیچ ہے، اگر آپ سلامت ہیں پھر کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ آپ سلامت ہیں تو بیٹے کی شہادت بھی کچھ نہیں، آپ سلامت ہیں تو شوہر کی شہادت بھی کچھ نہیں، آپ سلامت ہیں تو بھائی کی شہادت بھی کچھ نہیں، پھر کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت ہیں، باقی سب کچھ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، یہ ہے ادب، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے صحابہ کا عشق رسول، جن کو ہمارے لیے اللہ نے ایمان کا معیار، ایمان کا معیار بنایا ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ ہم تو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم سے تو حضور کی سیرت نہیں اپنائی جاتی، حضور کا حلیہ نہیں اپنایا جاتا۔ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ہیں کیا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس نعرہ زبان حلق سے نیچے نہیں، اوپر ہے۔ تو غلامی رسول میں موت جنہوں نے قبول کی ہے وہ یہ حضرات ہیں۔ خدا کی قسم گھر کے سارے چشم و چراغ شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی نعرہ یہ ہے مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے۔ آئیے کہ حدیث پاک اور سنتے ہیں، 2 حدیث پاک۔ یہ حدیث پاک اکثر آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ اور اعلیٰ کے اشعار ہیں بڑے پیارے۔ یہ حدیث پاک 20 کتابوں کے اندر ہے۔ شرح مشکل آثار للطحاوی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے الموجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر ہے۔ اسی طرح بے شمار کتابوں کے اندر، شرح زرقانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، 20 کتابوں کے اندر، وقت نہیں ہے نام نہیں لے سکتا سب کے۔ حضرت اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں اس روایت کو، فرماتے ہیں مقام صحبہ میں حضور علیہ السلام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ران پر رکھ کر، سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی کی ران پر حضور نے سر مبارک رکھا، آرام فرما رہے تھے، یہاں تک کہ عصر کا وقت جا رہا تھا اور حضور علیہ السلام حضور حضرت علی کی ران پہ سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ نماز عصر قضا ہو جائے گی، یہاں تک وقت پہنچایا
بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر حضور کی نیند پر قربان کر دی، حضور کو جگانا گوارا نہ کیا۔ اب سورج ڈوب گیا، جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو پوچھا علی نماز عصر ادا کر لی؟ عرض کی ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اب وہ کیفیت تھی، پھر دعا کی حضور کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں بھی تھا، اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، اے اللہ سورج کو واپس لوٹا دے۔ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے آ گیا۔ اور اسما بنت امیس کہتی ہیں، فرائی تو ہاں میں نے اس سورج کو دیکھا تھا غربت جو ڈوب چکا تھا، ثم رأیتها طلعت بعد ما غربت، پھر میں نے سورج کو اسی مقام پر واپس لوٹتے ہوئے دیکھا جس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، جہاں سے وہ ڈوبنا شروع ہوا تھا پھر واپس سورج وہاں پر آ گیا۔ ذرا غور کریں، صحابہ کی عظمت دیکھیں، صحابہ کا عشق رسول دیکھیں، اور نماز سے تو محبت انتہا درجے کی صحابہ کو ہوا کرتی تھی، اتنی محبت صحابہ کے اندر ایک کیفیت تھی، آپ نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کو رکھا ہوا تھا، فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا عقیدہ مضبوط تھا۔ حالانکہ وہ اس کیفیت میں تھے، اتنے ذوق محبت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وگرنہ ان کے یہ کیفیت نہیں تھی کہ جو نماز نہ پڑھے کافر کہہ دیں، لیکن وہ فرق رکھتے تھے، بھائی مومن کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، ہو مومن، ہو ایمان والا، ہو مسلمان، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز چھوڑے۔ لیکن علی نے وہ نماز جو سب سے اعلیٰ خطر کی نماز، سب سے اعلیٰ عصر کی نماز، وہ چھوڑ دی۔ کس کے لیے چھوڑی؟ اللہ اس کے محبوب کی اطاعت میں تھے، جن کے اس انداز کو حضور نے فرمایا یا اللہ علی تیری اطاعت میں بھی تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں بھی تھا۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ جب حضور کو اپنے کندھوں پر لے کے غار ثور میں گئے تو وہاں اتارا، فرمایا واللہ لا تدخلوا حتی ادخلا قبلک فإن کان فی شیء اصابنی دونک، خدا کی قسم آپ اس غار میں اس وقت تک غار میں داخل نہ ہو جب تک میں آپ سے پہلے داخل نہ ہوں، تاکہ اگر غار میں کوئی موذی چیز ہو تو مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ صحابہ کا انداز دیکھیں۔ پھر کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، اس کو خوب صاف کیا، غار میں کچھ سوراخ نظر آئے، ان کو اپنی لنگی سے کپڑا پھاڑ کر بھر دیا، اور وہ سوراخ 2 سوراخ بچ گئے، ان پر اپنی ایڑیاں رکھ دی، ان پر اپنی ایڑیاں رکھ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ اندر تشریف لائیے، آئیں۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابھی حضور آرام فرما رہے تھے کہ سوراخ کے اندر سے سانپ نے صدیق اکبر کے پاؤں پر ڈس لیا، مگر آپ نے حرکت نہ کی، اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ نہ کھل جائے مگر سانپ کے زہر کی انتہائی تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر گرے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، دریافت فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی دلغت فداک ابی و امی، سانپ نے ڈسا ہوا ہے، تکلیف منہ سے تف تک نہیں نکل رہی، بالکل تکلیف کا احساس زبان سے نہیں لے رہے، سانپ نے ڈسا ہوا ہے، زہر جسم میں پھیل رہا ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنا لاب دہن، اب لوگ کہتے ہیں نا حضور ہمارے جیسے ہیں، پرلے درجے کے بیوقوف ہیں، تو تھوکے تو بیماریاں پیدا ہو جائیں، حضور لاب دہن لگائیں تو سانپ کا زہر بھی ختم ہو جائے۔ حضور اپنا لاب دہن وہ کٹوی میں ڈالیں، سالن میں ڈالیں، جو 2 بندوں کا کھانا 1500 بھی کھا لے تو کھانا ویسے کا ویسا ہی رہے۔ تو کہتا ہے حضور میرے جیسے ہیں، کہا طور میں، کہا مصطفیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس موضوع بیان نہیں چاہتا، اس کو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے دونوں واقعات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر
سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، جس نے حضور کو راضی کر لیا خدا کی قسم اس سے اس کا رب راضی ہو گیا۔ جس نے حضور کو ناراض کیا بھلے وہ توحید کے من گڑت توحید کے نغمے ناپتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، آقا ناراض ہو گئے، رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا حضور کی رضا میں ہے، اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت میں ہے، اللہ کا ادب حضور کے ادب میں ہے۔ اس لیے قرآن میں 12 فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تیرا قول میرا قول ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیرا ادب میرا ادب ہے، تیرے ہاتھ پر بیعت کرنا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ تو پتہ چلا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اللہ ہمیں حضور کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں کو جوم کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔